جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا بیداغ درد ہے کاری۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جانیے پہچانیے اور میں ہوں احسن عمر۔ جانیے پہچانیے کا مقصد جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، اس پروگرام میں آپ مختلف شخصیات کے بارے میں، ان کے حال احوال کے بارے میں جانتے اور پہچانتے ہیں۔ گزشتہ کئی پروگراموں میں آپ نے مختلف موضوعات پر ہماری گفتگو سنی، جہاں ہم نے کئی پروگرامز کیے کیریئر ڈیولپمنٹ پر، پرسنل ڈیولپمنٹ پر، پبلک اسپیکنگ پر، انٹرپرینورشپ پر اور ویمن ڈیولپمنٹ پر۔ ٹھیک اس طرح اب لوگوں کی پرزور فرمائش پر ایک اور پروگرام ہمیں کرنا ہے، جیسا کہ لوگوں کو اکثر ہم سے شکایت رہتی ہے کہ آپ میوزیشینز کو اپنے پروگرام میں بہت کم کیوں بلاتے ہیں۔ تو آئیے آج آپ کی اس شکایت کو دور کرتے ہیں اور آپ کی پرزور فرمائش پر ایک میوزیشین کو اپنے پروگرام جانیے پہچانیے میں شامل کرتے ہیں۔ تو آج آپ کی جس شخصیت سے ملاقات ہونے جا رہی ہے جانیے پہچانیے میں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ کوک اسٹوڈیو کے لیڈ گٹارسٹ، موج میوزیکل بینڈ کے فاؤنڈنگ ممبر، گزشتہ 20 سال سے میوزک سے وابستہ ہیں۔ 2008 میں موج نے اپنے مشہور گانے پہیلیاں کے لیے MTV بیسٹ میوزک ویڈیو کا ایوارڈ بھی حاصل کیا، اور اس کے علاوہ بہت سی کامیابیاں سمیٹتے ہوئے پاکستان کے مشہور گٹارسٹ، سانگ رائٹر، کمپوزر، پروڈیوسر۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں عمران شفیق سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور کیسے ہیں جناب؟ بس الحمدللہ۔ اور یہاں آنے میں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ بس تھوڑا سا کراچی کے سیر کر کے آیا ہوں میں، آہستہ آہستہ آرام سے مزے سے۔ اچھا چلیں، اسی بہانے آپ نے کراچی کی سیر کر لی۔ چلیں جی، بہت خوشی ہوئی آپ کو اس پروگرام میں دیکھ کے، اور سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں؟ اٹس لولی، اٹس آلویز گڈ ٹو سی کہ نئے طریقے سے، نئے میڈیم میں جو آج کل جو ماڈرن ایک طریقہ ہے آن لائن ہونے کا، دیٹس دا وے آف دا فیوچر۔ تو اچھا لگتا ہے کہ پاکستانی بھی ایک سٹائل انداز میں ایک اس قسم کا پروگرام ہو رہا ہے آن لائن۔ ٹھیک ہے، زبردست۔ اب سب سے امپورٹنٹ سوال اور پہلا سوال وہ یہ ہے کہ آج آپ کیسا محسوس کرتے ہیں جب آپ ایک نام سے پہچانے جاتے ہیں؟ جہاں جاتے ہیں یقیناً لوگ پہچان لیتے ہوں گے، یار اچھا آپ کو تو ہم نے دیکھا ہے، وہاں دیکھا ہے، وہاں دیکھا ہے۔ آج کیسا لگتا ہے جب ایک نام بن چکا ہے، ایک پہچان ملی ہے؟ شروع میں جب آئی گیس جب نہیں ہوتا تو آپ کو یہ اس قسم کی اس چیز کی شاید آپ کو طلب ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی۔ یہ اب ایک زمانے میں آئی گیس تھی کہ چاہتا تھا کہ لوگ مجھے جانے پہچانے اور میرے کام سے، یعنی ان کے، لیکن جو ایک یہ جو سیلیبریٹی فیکٹر جہاں آ جاتا ہے نا، اس سے میں اب آئی گیس ایج کے ساتھ ساتھ یہ جو بھی ہے مجھے پتہ چلا کہ میں اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ آئی وانٹ۔ سیلیبریٹی اسٹیٹس کا کوئی نہ تو کوئی فائدہ ہوتا ہے، ہیڈ ایک ہی ہوتا ہے اس کا۔ تو مجھے یہ تھا کہ میں نے میوزک کا کام کرنا تھا ایز اے میوزیشین جو تھا، اور اس میں اگر تھوڑی سی رسپیکٹ اور اپریشیشن مل جاتی ہے اس کی وجہ سے تو دیٹس گریٹ۔ لیکن ورنہ تو میں جس طرح باقی سارے ہوتے ہیں، صبح کو اٹھتا ہوں، کام پہ جاتا ہوں، بیوی بچے کو گھر پہ چھوڑ کے پھر واپس آتا ہوں، دل یہی کر رہا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ دن گزاروں جو بھی ہے۔ تو اب اوبیسلی اس کے علاوہ تو الحمدللہ جسٹ یو نو لیڈ اے ویری نارمل ایوریج ڈے ٹو ڈے لائف جو ہوتی ہے۔ تو So you love to keep yourself in low profile, I guess. لو پروفائل بھی اب دیکھیں میں انٹرویو بھی کر رہا ہوں یعنی آ کے، تو اٹس ناٹ لائک کہ یہ، لیکن وہی ہوتا ہے کہ اب میں اپنے کام کے حوالے سے چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے جانے اور پہچانے، لیکن باقی جو ایک ایک تو ہوتی ہے سیلیبریٹی کہ آپ چاہے کچھ بھی کر رہے ہو، لوگ آپ کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں فور نو اپیرنٹ ریزن، آپ اچھا کام کریں، برا کام کریں۔ لیکن شکر ہے کہ آئی ایم گلیڈ کہ جہاں تک میرا کنسرن ہے، مجھے اس قسم کی سیلیبریٹی نہیں ملی جہاں پہ باہر سڑک پہ نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ دیٹس ناٹ مائی کیس، لیکن میرے لیے تو میں تو آئی ایم ویری ہیپی ایٹ دیٹ سچویشن، کیونکہ اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، میں اوبیسلی کوک اسٹوڈیو میں اس کے علاوہ بھی میں نے بڑے بڑے آرٹسٹ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، اور ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے گھر سے باہر نکلنا۔ تو وہ ایک لگتا ہے کہ بڑی یار مزیدار کیا لائف ہو، یہ وہ، بٹ ایکچولی اتنا شاید ایکسائٹنگ جو آپ سمجھتے ہیں وہ نہ ہو، اٹس مور آف اے نیوسنس۔ ٹھیک ہے، زبردست۔ تو اب تو یہ بتائیے کہ اس کامیابی کا سفر، جو پورا سفر ایک چل رہا ہے، جرنی ابھی تک کنٹینیو، تو اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آغاز میوزک کا شوق تو مجھے بچپن سے تھا۔ میرے 3 بڑے بھائی ہیں، تو ان میں سے جو 2 سب سے بڑے بھائی ہیں وہ میوزک، ان کا بینڈ ہوتا تھا، تو میں چھوٹا سا تھا تو تب سے میں نے بینڈ اور میوزک اور 4-5 بندے ایک چھوٹے سے کمرے میں شور مچا رہے ہیں، اس قسم کا سینیریو میں نے بچپن سے دیکھا ہے۔
تو وہ آئی تھنک اندر جا کے بات بس ہی گئی, یعنی کہ وہ ادھر ہی رہ گئی. اور میں پھر ہمیشہ سے یہی تھا کہ یہ اس چیز کا مجھے خاص مزہ آتا ہے کرنے میں. اور تو پھر اسکول گیا, کالج گیا, جاب بھی کی کارپوریٹ ورلڈ میں, اور اس کے بعد 4-5 سال کارپوریٹ جاب کرنے کے بعد امریکہ میں نے سوچا کہ یار جو ایک چیز جو واقعی میں جو کرنا چاہتا ہوں, اور یہ اس قسم کا ریگریٹ نہیں میں چاہتا زندگی میں کہ میں عمر گزر جائے اور پھر سوچوں کہ یار وہ ایک جو واقعی جو میں چیز کرنا چاہتا تھا وہ نہیں کی. تو وہاں اور پھر میں نے سوچا کہ اچھا اگر کرنا ہے تو میں ہوں تو پاکستانی, اور اگر کچھ کرنا ہے اس کے حساب سے تو ایز اے پاکستانی میوزیشین میں واپس پاکستان جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ایک میوزیشین جو ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یو ایس جائے, وہاں پر جا کے کام کرے, اس کا البم ہی وہاں سے ریلیز ہو جائے, کچھ نہ ہو تو آپ کا والا کیس تھوڑا سا مختلف ہے کہ لوگ یہاں سے وہاں جاتے ہیں, آپ یو ایس سے جو ہے وہ پاکستان آئے اور یہاں پر آ کے آپ کو زیادہ ریکگنیشن مل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں تو ایسا کیوں ہے؟ اب میں وہاں بھی میں نے ایک البم ریکارڈ کی تھی امریکہ میں بھی, اور امریکہ سے ریلیز, لیکن اب لوگ بیسکلی دا گراس از آلویز گرینر آن دی ادر سائڈ. لگتا ہے یہی ہے کہ وہاں جائیں گے تو سارا کچھ صحیح ہو جائے گا, یہاں تو آپ کو پتہ ہے یہاں کوئی عزت نہیں کرتا میوزک کی, یہ سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک تو میں جو ایز اے گٹار پلیئر امریکہ میں بیٹھ کر ان کی میوزک کو ہی میں اپنے طریقے سے بجا رہا تھا, لیکن وہ میں نہیں, وہاں تو کتنے پھر رہے ہیں گٹار پلیئر جو بڑے بڑے اچھے گٹار پلیئر ہیں, بڑے اچھے کمپوزر ہیں, بہت اچھے پروڈیوسر ہیں, لیکن پھر بھی میں تو وہاں تو یعنی ایک سلسلہ چل رہا ہے. وہاں آپ سوچیں ہر چھوٹے چھوٹے شہر کے اندر ایک میوزک اسکول ہوتا ہے, اس کے ہر سال آپ کے تقریباً 500 600 1000 ڈپینڈنگ آن دا اسکول کتنے لوگ ہر گریجویٹ کر کے پراپر سیکھے ہوئے لوگ جو نکلتے ہیں. میں نے تو میوزک کا کوئی اسٹڈی تو نہیں کیا اس کو جس طرح, یعنی اسکول جا کے تو نہیں کبھی پڑھا, میں نے اسٹڈی اس طرح کیا ہے کہ ہر ویکینڈ جا کے بجاتے تھے ہم 12 گھنٹے, اور وہ اس قسم کی ایک جو آن دا جاب ایکسپیرئنس ہوتا تھا. تو وہ اس کا یہی ہوتا ہے کہ امریکہ میں ایک تو پاکستانی بہت کم ہے, اور اگر ایسا پاکستانی آرٹسٹ وہاں جاتے ہیں تو کون سنے گا. صحیح بات. ٹھیک ہے, کافی باتیں تو تھوڑی سی ابھی ہم مزید کریں گے میوزک کے حوالے سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ کافی سارے اسٹوڈنٹس بھی ہمارے یہ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو یقیناً ہم لوگ جاننا چاہیں گے آپ کی اکیڈمکس کے بارے میں, آپ کی بیسک ایجوکیشن کے بارے میں. تو پہلے تو بیسک ایجوکیشن آپ نے کہاں سے حاصل کی اور پھر کہاں تک اس سلسلے کو جاری رکھا؟ جی, بیسک ایجوکیشن میں آئی واز بورن ان بحرین, دی عربین گلف. تو وہاں بحرین اسکول تھا وچ واز این امیریکن بیسڈ اسکول, تو وہ امیریکن ہائی اسکول گیا. اس کے بعد کالج کے لیے میں ٹیکسس A&M بیسکلی, تو وہاں اپنی بیچلرز ان انگلش لٹریچر. انگلش لٹریچر ہاں, امی ابو نے کہا کہ آپ میوزک تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کریں, تو کچھ اور سوچ لو. شروع میں بزنس ایڈمن کی طرف گیا, اور آئی کوئکلی ریئلائز کہ اٹس ناٹ فار می, بزنس کا میرا کوئی سینس نہیں ہے. سو آئی ڈیسائیڈیڈ کہ چلو اگر میوزک نہیں تو کسی اور کریٹیو فیلڈ کے اندر. مجھے پڑھنے کا اور لکھنے کا کافی شوق تھا انگلش میں ایٹ لیسٹ, تو وہاں سے پھر میں نے کہا چلو انگلش لٹ کا ایٹ لیسٹ آئی جسٹ نیڈ اے پیس آف پیپر بیسکلی. تو وہاں تک میں نے پھر بیچلرز کی, اس کے بعد میں نے کہا نہیں بس اب اور پڑھائی نہیں ہوگی مجھ سے. میں آئی ایم اے کوالیفائڈ میوزیشین, کیونکہ ایکسپیرئنس میں نے زیادہ کالج میں میوزک بجایا اور پڑھا کم ہے. یہ تو 100% ایک ہے. میں اتنا پڑھتا تھا کہ میں بس پاس ہو جاؤں, لیکن جو صحیح محنت میں نے کی تھی کالج میں اس کے بعد بھی وہ میوزک میں ہی کرتا تھا. جاب بھی میں بڑی اچھی ملی, اور آئی ٹی کی فیلڈ میں, اور آئی ٹی بھی میں نے ایسی اس طرح کرتے کراتے اس کا بھی مجھے اچھا خاصا پتہ چل گیا. اور جاب ویری سیکیور اسٹیبل جو ایک ہوتی ہے, جو یعنی گھر والے تو بڑے خوش تھے ان دنوں کہ اسٹیبلٹی اور سارا, آئی گاٹ میریڈ اینڈ ایوری تھنگ, تو اس لحاظ سے ایوری تھنگ واز گریٹ. لیکن وہ اندر سے پھر ایک آپ کو آواز ایک جاگتی تھی اکثر کہ یار دس از واٹ یو ریئلی وانٹ ٹو ڈو.
ٹھیک ہے, اندر کی آواز کی انہوں نے بات کی, ابھی یقیناً آپ لوگوں کے اندر سے بھی بہت سارے سوالات کی آواز آ رہی ہوگی. تو سب سے پہلے تو اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں کہ لائک لوگوں کو ایک انتظار رہتا ہے کوک اسٹوڈیو کا ایک سیزن آنے والا ہے سال میں ایک دفعہ. اب جب بھی وہ سیزن آتا ہے تو اس میں کچھ اور ان کو نظر آئے نہ آئے, ایک چہرہ انہیں آپ کا ضرور نظر آ رہا ہوتا ہے. لائک دیٹ از اے ویری گڈ تھنگ کہ آپ پہلے سیزن سے لے کر اب تک جو ہے وہ اس سیزن کا ایک پارٹ بنے ہوئے ہیں. اور بڑا ابھی تو میں یعنی ایک صاحب کو بتا رہا تھا, ہمارے اسٹوڈیو میں ہی ہوتے ہیں, میں نے کہا کہ عمران شفیق صاحب آ رہے ہیں. انہوں نے کہا عمران شفیق وہی وہ کوک اسٹوڈیو میں جو اس طرح کر کے گٹار ہوتا ہے, رائٹ. تو میں نے کہا ہاں بالکل یار وہی ہے. تو اب جب کوک اسٹوڈیو میں آنے کے بعد اتنا آپ کا ایک نام بن چکا ہے, تو پہلے تو ہم لوگ یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ کوک اسٹوڈیو میں کام کرنے کا موقع کیسے ملا. یہ بھی لمبی چوڑی کہانی ہے کہ وہ میں جب واپس آیا تو میری علی عظمت سے تھوڑی بہت جان پہچان تھی, علی عظمت آف جنون. تو انہی دنوں ان کا جو گٹار تھا وہ جا رہا تھا, اور میں نیا نیا واپس آیا تھا, تو مجھے سیشن ورک اور بیسکلی کوئی کنیکشن اور کام شام چاہیے تھا. تو ہی کال می اپ, ہی سیڈ کہ وڈ یو بی انٹرسٹڈ. تو میں نے کہا صحیح ہے. تو فوراً سے پہلے پھر ہم نے البم پہ کام شروع کر دیا. البم جب بن گئی یہ آلموسٹ کمپلیشن تو انہی دنوں میں, اور اسی طرح بیسکلی کام چلتا ہے نا کہ کنیکشن سے کنیکشن سے کنیکشن. تو اپنے جو روہیل حیات ہیں وہ ان دنوں اپنا ہاؤس بینڈ ڈھونڈ رہے تھے پہلے کوک اسٹوڈیو کے لیے فرسٹ سیزن. تو ہی ہرڈ دی البم علی عظمت اینڈ بیسکلی اسٹول علی عظمت سوشل سروس کے بعد جو کلیش اینڈ فوک جو آئی تھی. ہاں, تو اٹ واز بیسکلی گمبی آن ڈرمز, Manu, who's the famous bass player from Coke Studio, Manu on bass, on Ali Azmat and me on guitar and Ali Azmat singing. تو روہیل نے بیسکلی ہم تینوں کو سائڈ پہ کہہ دیا آ جا. تو ہم پھر بیسکلی اینڈ آف کورس روہیل حیات کا I was a huge fan. Vital Signs was a big part of my musical پاکستان کے ساتھ جو پاپ میوزک کا جو سین تھا, تو Vital Signs was the biggest thing. تو when he called he's like کہ یار میں ایک پروگرام کر رہا ہوں, would you be interested. میں نے کہا یا بتائیں کب کیسے. ان دنوں میں لاہور رہتا تھا, تو he said کہ میں آپ کو ٹکٹ بھیج رہا ہوں, آپ آ جائیں کراچی آ جائیں. اور تو بس میں پہنچا, ایک دو میٹنگز ہوئیں وہاں سے, اس کے بعد کام شروع ہو گیا. اور پھر وہ دن تھے, اور اب آج کا دن آ گیا جو, اور ان دنوں میں تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ اب تک چل رہا ہوگا. It was supposed to be basically a one-off job. ایکسپیرینس, اور لوگوں کو بہت پسند آئی ہوئی. جب آپ ایک انوویشن لے کر آتے ہیں, خاص طور پہ میوزک میں ایک فیوژن بھی ہے, انوویشن بھی ہے, تو لوگوں نے اس چیز کو پسند کیا, اور پھر وہ ایک سلسلہ چل نکلا ہے کہ وہ ہم ہر سال جو ہے کوئی نیا سیزن. اچھا, وائٹل سائنس کا بھی تذکرہ ہوا, آپ نے بتایا روہیل حیات کے ساتھ آپ نے تو کوک اسٹوڈیو میں کام کیا ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وائٹل سائنس میں مجھے یاد ہے کہ ایک اور نام تھا شاہی حسن, اور شاہی حسن کا بھی ریسنٹلی ہم نے پروگرام دیکھا کارنیٹو میوزک کے حوالے سے. تو مجھے یاد آیا کہ آپ کا بھی اس میں کوئی ایک بڑا زبردست قسم کا رول رہا, تو وہ کیا تھا, اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیں. بڑا تو نہیں تھا, چھوٹا سا رول تھا. شاہی کے ساتھ بھی ون آن ون ایک ڈیلنگ رہی ہے. ہی میسٹرڈ مائی البم دا موج البم, وہاں پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد کافی سیشن ورک بھی ہوا. تو ہی از آلویز بین گریٹ سپورٹر. تو انہوں نے ایک دن فون کیا کہ یہ کارنیٹو میوزک آئیکونس ہو رہا ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا آ کے جسٹ لینڈ سم آف یور گٹار پارٹس, تھوڑی سی پروڈکشن یا جو بھی ہے, رینڈم ایک دو چیزیں کرنی ہوں گی شو پہ. تو ونس اگین یہ تو سارے میرے چائلڈہڈ میوزیکل ہیروز ہیں, تو میں تو I'm always on board اس طرح. تو he called and I said yes, I'm there. تو وہاں پہنچ گیا and it was a great experience, as always. And you get it like opportunity seldom knocks twice. بالکل بالکل. اب سب سے زیادہ ہوتا ہے میرے لیے کہ جب میں ان لوگوں سے جب ان کے ساتھ بیٹھ کے کام سیکھتا ہوں نا, جو وہی سب سے ان کے کتنے سالوں کا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں, تو دا بیسٹ تھنگ آئی کین ڈو از کہ میں بیٹھ کے بس چپ چاپ دیکھ رہا ہوتا ہوں, سن رہا ہوتا ہوں کہ کس طرح یہ میوزک کا کام کر رہے ہیں, اور جو بھی ہے وہ سارا سیکھنا. کنیکٹنگ ٹو دس, یوتھ ریکارڈس بھی بیچ میں بڑا, بلکہ ابھی اس کا سیزن بھی چل ہی رہا ہے, چلتا رہتا ہے. تو اس میں بھی یوتھ ریکارڈس میں بھی ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے جو ہے وہ کام کیا ہے, وہ ایک ایکسپیرینس کیسا رہا؟ یوتھ واز ویری اسپیشل. یوتھ ریکارڈس کا ایک تو آئیڈیا مجھے بہت اچھا لگا تھا جب ہم نے بیسکلی when we came up with the concept کہ نئے را ٹیلنٹ کو ہم لے کے ان کے ساتھ کام کریں. سو پرووائڈنگ دم ود اے گڈ میوزیکل ریکارڈنگ اسٹوڈیو فیسلٹی, ساتھ میں دا بیسٹ میوزیشینز ایٹ, یعنی اگر ہم میں سے کوئی ہے یا کسی اور کوئی بھی مل ملا کے کوئی یعنی بیسٹ پروڈکٹ ہم جو نکال سکتے ہیں
وہ نکالنے اینڈ دین فلم دا پروسیس. تو اٹس اے ویری سمپل کانسیپٹ اور بڑا مزیدار رہا. اینڈ ونس اگین وی مینیج ٹو ورک ود اے لاٹ آف ینگ ٹیلنٹ جو دل خوش ہوتا ہے دیکھ کے کہ یار ابھی بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں نو میٹر ہاؤ مینی پرابلمز دیر آر ان پاکستان. ٹھیک ہے جی, میوزک کی ہم نے بات کی یہاں پر. اب کچھ ایسا واقعہ کوئی اگر آپ کے ذہن میں ہو بچپن کا کہ جس کو یاد کر کے آج بھی چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے, وہ کوئی شرارت ہو, شرارت ہو, کچھ ہو؟ ہاں نہیں وہ تو اتنا نہیں ہوتا تھا, لیکن ویسے میں نے جیسے شروع میں کہا کہ اکثر اپنے میرے بھائی کے جو ہوتے تھے بوائز بینڈ میں, وہ سارے چھوٹے سے کمرے میں ریہرس کرنے جاتے تھے. تو میں نے اپنی جو پہلی زندگی کی سگریٹ تھی وہ بھی وہاں چھپ چھپ کے پی. جب وہ نیچے گیا میں اندر تو شوق تو ہوتا تھا کہ وہ سارے انسٹرومنٹس سوری اٹ از بٹ ایز اے ینگسٹر ہر بندے کو کیوریوسٹی تو ہوتی ہے. تو وہاں سارے انسٹرومنٹس پڑے ہوتے تھے, تو میں جا کے ایسی ٹھونگ ٹھونگ ٹھنگ ٹھنگ آتا نہیں کچھ بجانا, لیکن میں شور مچا رہا ہوتا تھا. تو وہاں کسی نے ایک پیک سگریٹ کا بھی چھوڑ دیا تو جا کے وہاں میں نے پہلا جو ایک کاش لگایا کھانسی کر کے اوکے بس. سو ایٹ لیسٹ دیٹ quelled my desire for cigarettes for a number of years. رائٹ اوکے. وہ نوجوان, وہ ینگسٹرز جو پاگل ہوئے ہیں میوزک کے لیے, رائٹ, آنا چاہتے ہیں کسی بھی طرح, تو ان کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, کوئی ایسا پراپر چینل ہے جس میں وہ آپ سے کچھ سیکھ سکیں, بات کر سکیں؟ یار انفارچونیٹلی ناٹ ایز سچ, کیونکہ ایک تو جو میں سکھا سکتا ہوں وہ چیز خود ہی سیکھنے والی ہے. آپ اس میں کوئی کیونکہ میں جو بھی کر رہا ہوں فیل کے ساتھ بجا رہا ہوتا ہوں, اور سن کے جو بھی میں نے سیکھا ہے وہ سن کے اس کو کاپی کر کے اور امیٹیٹ کر کے اسی طرح میں نے اپنا پھر اسٹائل بنایا ہے جو بھی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں یہ بجا کے ہوتی ہیں, اور ہاں بیسکلی in all the meanings of the word. تو یہی ہے. تو اب اگر کسی کو شوق ہے آپ یوٹیوب پہ جائیں, خیر یوٹیوب پہ جا نہیں سکتے, لیکن آپ آن لائن جائیں, ہاں پراکسی جس سے ابھی بریک دا لا اف یو مسٹ, لیکن طریقے ہیں. آن لائن انفارمیشن اتنی زیادہ ہے کہ آج کل تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. آپ چاہے اگر ٹیوٹوریلز کافی سارے, ہاں اگر آپ نے اٹامک بام بھی بنانا ہے تو اس کے بھی سارے ٹیوٹوریل پڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو آپ یعنی گٹار بجانا سیکھ ہی جائیں گے ہوتا ہے. سب سے ضروری اس میں ان مائی اوپینین جو چیز ہوتی ہے وہ ہے کہ آپ میوزک سنیں, زیادہ سے زیادہ سنیں, اور ایک چیز میں لمٹ نہ ہو جائیں. کیونکہ میں بھی جب بچپن میں تو وہ راک اور ہیوی میٹل اور وہی سنتا تھا, اس کے علاوہ اور باقی سارے نہیں میں نہیں سنا. لیکن جہاں آپ زیادہ کھل کے ہر چیز کو سنیں گے, چاہے وہ کلاسیکل میوزک ہو یا وہ, تو دیٹ ول اسٹرینتھن یور. ہاں مومو آپ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے, عمران مومو شفیق, if I'm not mistaken. Yes. تو یہ مومو تخلص بنا, نک نیم بنا, کیسے بن گیا, کیوں بن گیا؟ It was just a nickname. کالج میں کوئی دوست تھا, اس نے کہا کہ یار for some reason بس مومو تیرے لیے فٹ ہے نام. میں نے کہا اب مجھے کبھی مومو کا جو بھی نیم, روز از اے روز, آپ کو دیکھ کے تو نہیں رکھا, روز از اے روز, کس نے, بلبلے والوں نے آپ کو دیکھ کے کریکٹر تو نہیں, آئی تھنک مومو جنرلی بہت سارے لوگوں نے نک نیم رکھا ہوتا ہے. اور اٹیلین میں بھی مومو کا کافی استعمال ہوتا ہے, اور جاپنیز میں بھی اٹس ویری رینڈم قسم کا نام. لیکن وہ کالج میں رکھا تھا امریکہ میں, اب پتہ نہیں کہاں سے گھوم گھام کے, میں کبھی اپنے آپ کو انٹروڈیوس نہیں کرتا کہ جی میرا نام مومو ہے, عمران شفیق ہی ہوتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں سے لوگوں کو پتہ چل ہی جاتا ہے, اور وہ پھر نک نیم گیٹ اسٹک. ٹھیک ہے. اچھا کرنٹلی آپ کا ابھی ایک میوزک ویڈیو میری نظر سے گزرا, بلکہ میری نظر سے کیا کئی لوگوں کی نظر سے گزرا, بلیک کافی, میرے خیال سے اس کی پروڈکشن ہے جی, خوابوں میں اس کا نام ہے اس گانے کا. ایک تو میوزک ویڈیو کا آئیڈیا بڑا زبردست لگا, بہت ہی نیچرل ایک اس میں لک ہے, اور دوسرا مجھے لگا کہ اس گانے کے پیچھے کوئی کہانی موجود ہے. وہ کہانی کیا ہے اور وہ کیسے ایک دم کہانی تو آبویسلی مسٹر زہیب قاضی جو ہیں ان کا برین چائلڈ ہے. ایک پوری ایک سائنس فکشن سٹوری اس نے ایک لکھی ہوئی ہے ایز اے ناول فارم. تو اس کا ایک چیپٹر ہے, چیپٹر 3 یا جو بھی ہے, بلیک کافی چیپٹر کا نام ہے. اور تو اس آئی گیس چیپٹر کی فیلنگ کو اس نے کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے ایک چھوٹے سے میوزیکل پیس کے ساتھ. تو پہلے تو مجھے اسٹوری اس نے سنائی تھی, اور پھر کئی سال بعد میں
اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا تھا, اس کا کوئی اور گانا ریکارڈ کر رہا تھا, تو اس نے کہا تھا یار یہ گانا بھی ایک ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ کبھی اگر وقت ملا تو اس پہ کچھ بجا دینا. میں نے سنا, میں نے کہا یار یہ مزیدار گانا ہے, تو لاؤ گٹار ابھی کرتے ہیں. تو ادھر ہی بیٹھے بیٹھے 2-3 گھنٹے میں ہم نے میں نے تو اپنا پارٹ بجا دیا, تو اینڈ دیٹ واز اٹ. پھر اس نے کہا کہ ویڈیو شوٹ بھی ہو رہی ہے, عباس علی خان بھی آئے ہوئے ہیں, وہ سارا بھی ہے, امام بھی ہے, رحیل بھی ہے, تو وی جسٹ گاٹ ٹوگیدر اینڈ شاٹ دی ویڈیو اینڈ ٹرن آؤٹ امیزنگ. ٹھیک, زبردست. اور آپ لوگ بھی یقیناً وہ ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں. ویسے تو وہ ان کے آفیشیل پیج پہ بھی موجود ہے, اور دوسرا اب آپ کو ٹی وی پاکستان کے پیج پہ مل جائے گی. پھر سے بلیک کافی چلے گی, یہ میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں یہ والا. اوکے, اور وہ ویڈیو اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو وہ آفیشیل پیج پہ بھی موجود ہے, اور آپ لوگ ہمارے پیجز پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. ٹی وی پاکستان پہ بھی آپ کو ویڈیو مل جائے گی, اور ہو سکتا ہے ابھی آپ کو اس کا ایک پرومو بھی لگا ہوا ہمارے شو کے ساتھ نظر آ جائے. اچھا, اب آنے والے آپ کے پروجیکٹس کون سے ہیں؟ اب ریسنٹلی جو میرا ایک لیٹسٹ جو وینچر ہے میوزک بزنس میں, وہ ہے میں نے اسٹوڈیو اپنا کھولا ہے. تو وہاں پہ وہی یوتھ ریکارڈز والا کانسیپٹ ہے کہ I'm taking some not even young, some more experienced bands as well, لیکن اب بیسکلی ان کو میں آج کل ریکارڈنگ ان کی چل رہی ہے, تو اتنا میں نے اپنی میوزک پہ تھوڑا سا بریک لگائی ہوئی ہے, اور میں دوسرے لوگوں کے بیسکلی ان کے ساتھ پروڈیوس کر رہا ہوں, ان کی جتنا میں مدد کر سکتا ہوں کر رہا ہوں. تو بیسکلی آئی ایم انوالوڈ ان میکنگ ادر پیپلز میوزک رائٹ ناؤ. لیکن دیر از رشک, ایک بینڈ ہے جو شاید 2004-2003 میں انہوں نے اپنی ایک البم نکالی تھی, تو ان کی اب سیکنڈ البم پہ کام ہو رہا ہے. سارا حیدر وہی جو بلیک کافی میں تھی, اور امام, ان کے ساتھ 1-2 گانے کر رہا ہوں. تو کافی کام اس لحاظ سے چل رہا ہے ابھی. ٹھیک ہے, کوک اسٹوڈیو کا جو آنے والا سیزن ہے کیا ایکسپیکٹ کریں ہم اس میں؟ ایکسپیکٹ تو میں اتنا کچھ بتا نہیں سکتا, لیکن آبویسلی آپ جو ہم اس سال کرنے والے ہیں, اور ویسے بھی ورنہ تو اب تک کوک اسٹوڈیو آ چکا ہوتا ہے, اس بار ہم اس کی فارمیٹ تھوڑا سا چینج کر کے لا رہے ہیں. It should be interesting though. اور زیادہ عمران شفیق will remain there. عمران شفیق انشاءاللہ will remain there. Format change ہو رہا ہے, right? ہاں, نہیں فارمیٹ چینج ہو رہا ہے. Right, great. اوکے جی, باتیں تو کافی ہو گئی. یقیناً لوگوں کو حیرت اس بات پہ ابھی ہو رہی ہوگی کہ یار ایک میوزیشین آیا ہوا ہے اور نہ آپ اس سے کوئی میوزک سن رہے ہیں, نہ اس سے بات کر رہے ہیں, یہ کیسی بات ہے؟ صرف آپ سوال پہ سوال. تو ہم نے سوچا کہ ہم جب ریپ اپ کی طرف جانے لگیں گے پروگرام میں تو ضرور ان کا گانا شامل کریں. ویسے تو میں نے ان سے گٹار کا بھی گایا تھا, لیکن گٹار کا مجبوری کی وجہ سے کسی نہیں گا سکے ہو. یار میرا جو اصل میں اکوسٹک گٹار ہے, وہ اکوسٹک گٹار ہی لا سکتا تھا, تو وہ اس کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے بجانے والی آج کل, اس کا حالات خراب ہیں بیچارے. کسی دن اگلا پروگرام کریں گے. تو اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سے ہم کوئی بول بھی نہ سنیں؟ اچھا, مجھے یاد پڑتا ہے اپنی اسکول لائف میں, اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج سے 20-25 سال پہلے, رائٹ, obviously اسکول لائف نہیں, کچھ عرصے پہلے کی. تو اسکول لائف میں مجھے یاد ہے ایک نیا گانا آیا تھا, اس کا میوزک ویڈیو سے میں بہت انسپائر ہوا, اس کے گانے کے بول سے میں بڑا انسپائر ہوا, اور وہ مجھے پھر ابھی جب میں آپ کے حوالے سے کچھ انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہا تھا تو مجھے یاد آیا یار یہ تو عمران شفیق بندہ موجود ہے اس کے اندر. اور امیزنگلی یعنی اب مجھے پتا چلا کہ وہ موج جو بینڈ تھا اس کا گانا خوش فہمی ایک آیا تھا, اور اس کے لیرکس بڑے زبردست ہے, اور جو میوزک دیا گیا تھا, پورا جو ایک سینیریو بیک گراؤنڈ میں کریٹ کیا گیا, اٹ واز فینٹاسٹک. تو میں چاہوں گا کہ کچھ خوش فہمی کے کچھ بول تھوڑے سے. اب خوش فہمی کے بول بھی مجھے یاد نہیں ہے, 10 سال پہلے آیا تھا, آپ کو یاد ہے اندازہ گانا؟ اچھا تو لیٹس سی. بے خبری میں وہ بے خبری میں ایسے چلی کہ چلتی ہو بادلوں پہ کہیں, وہ سمجھے خود کو کتنا ہنسی, مگر افسوس وہ جانے نہیں. نہ کوئی آس تیری, نہ کوئی پیاس تیری, نہ جاؤں تیرا پیار, یہ خوش فہمی ہے کیا؟ ویری گڈ.
بہت آؤٹ کلاس, اور مجھے وہ میرے بچپن کی یادیں یادیں آ گئی. جیسا آپ یہاں ڈسکس کر رہے تھے, آپ نے بچپن میں وائٹل سائن, بالکل بالکل, میرا وہ بچپن تو نہیں تھا رائٹ, لیکن میں نے بھی موج کو بالکل بالکل رائٹ. سو اٹ واز گریٹ. اور اب آخری سوال ہمارے آج کے پروگرام کا, جس میں ہم شو بھی اپنا کنکلوڈ کریں گے, کہ وہ لوگ, وہ ینگسٹرس اور وہ تمام میوزک انتھوزیاسٹ اور جو جن کو بھی وہ شوق ہے, وہ سب جو اس وقت اس شو کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں, ان کے لیے آپ کیا سجیشن دیں گے, کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کیمرہ آپ کے سامنے. دیکھیں, کوئی میسج ایز سچ تو نہیں ہے. جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں, جنرل ایک ایڈوائس میں یہی دے سکتا ہوں کہ جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ دل لگا کے کام کریں, اپنے آپ سے اور دوسروں سے جتنا آپ سچا رہ سکتے ہیں, بی ایز ٹرو ٹو یور سیلف ایز پاسبل, اور دل لگا کے کام کریں, اور انشاءاللہ سکسیس از انیویٹیبل ایٹ دیٹ ٹائم. اور سکسیس کی میجرمنٹ یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ اچھا کام کریں اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, تو ان دی آئیز آف مین, ان دی آئیز آف گاڈ, ایٹ دیٹ پوائنٹ یو آر سکسیس. سو آپ اگر سکسیس کی ڈیفینیشن بھی تھوڑی سی اپنے حساب سے رکھیں تو دیر از نو وے دیٹ یو ول ناٹ بی سکسیزفل. سو جسٹ be good to yourself and others and be good to your work. Thank you. اوکے جی, تھینک یو ویری مچ. اور یقیناً مجھے تو بہت خوشی ہوئی آپ کا انٹرویو کر کے, اور اٹ از ناٹ لیس دین این آنر فار می ٹو انٹرویو. تھینک یو سو مچ. اور سملرلی آپ لوگ جنہوں نے آج ہمارا پروگرام دیکھا, یقیناً آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا میں بھی انتظار کروں گا, اور عمران بھی یقیناً انتظار کریں گے. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا اس دفعہ کا پروگرام جانیے پہچانیے, جس میں یقیناً اس دفعہ بھی آپ نے بہت کچھ جانا اور پہچانا, اور اس دفعہ ہمارے مہمان تھے عمران شفیق. ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا یقیناً انتظار رہے گا. ہمارے ٹویٹر اور فیس بک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز اس وقت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہیں. اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان احسن عمر کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ستمگر وہ مسکراتی چلی